الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑا نازک دور ہے، فتنوں کی جلغار ہے۔ ایک فتنہ دبتا نہیں کہ دوسرا سر اٹھا لیتا ہے، اور پاکستان دار الفتن بن چکا ہے۔ یہاں فتنوں کا راج ہے۔ مرزائیت کا فتنہ اپنی جگہ سارے ملک میں اپنے ریشہ دوانیوں میں مصروف ہے، اور عالمی طاقتیں اس کی پشت پناہی میں پوری طرح اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہیں۔ اور اس کے بعد رافضیت کا مسئلہ اس وقت اتنی شدت کے ساتھ اٹھا ہے، اور اسے اٹھایا گیا ہے کہ آج آصف نامی ایک ملعون نے اسلام آباد میں امیر المومنین خلیفہ اول، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے طیبہ میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے 17 نمازیں پڑھائی تھی، اس ملعون نے اسلام آباد میں کھلے عام سر عام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج پاکستان بیوہ کی کٹیا کی طرح ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر کراچی میں جو کچھ ہوا ہے 10 محرم کو، پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امہات المومنین کو نام لے لے کر گالیاں دی گئی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ فتنہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ ملعون جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا تھا، اسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ بیرون ملک بھیج دیا گیا ہے۔ اور 10 محرم کو کراچی میں جنہوں نے حضرات صحابہ کبار کے خلاف زبان کھولی، بھونکے، بلکہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، لیکن سادہ ایف آئی آر ہے۔ کراچی میں علماء کا بہت بڑا کنونشن ہوا، اور پھر اس کے بعد متفقہ پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے علاوہ مفتی صاحب، جو ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب، جو ہمارے رویت الحال کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے قائد ہیں، انہوں نے بہت بڑا اجلاس کیا۔ اہل حدیث حضرات نے بہت بڑا اجلاس کیا۔ تمام جتنے طبقے اہل سنت والجماعت کے، ان سب نے اپنی اپنی جگہ پہ اجلاس کر کے مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر عادل خان صاحب، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین شیخ الحدیث ڈاکٹر عادل خان نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی، اور کراچی کے سارے جید علماء اس میں موجود تھے، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی اس میں موجود تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرات صحابہ کرام امہات المومنین کو گالیاں دی ہیں، سیدھی بات ہے، گالیاں دی ہیں،
ان کے خلاف FIR میں دہشت گردی کا شعبہ لگایا جائے، باقاعدہ وہ دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کے دفعہ ہے جو اس کے مطابق ان کے خلاف FIR کاٹی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں یہ بات آج بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ابھی انہوں نے ملکگیر ہڑتالوں کا اور جلوسوں کا اعلان نہیں کیا، ابھی کراچی میں 2-3 دن بعد انہوں نے گرو مندر سے لے کر وہاں ٹاور تک انہوں نے جلوس کا اعلان کیا ہے، 2 دن بعد وہاں بڑا جلوس نکلے گا۔ اور اغزے فاروقی صاحب نے بڑی جذباتی تقریر کی اس کنونشن میں، اور انہوں نے کہا کہ شیعہ جلوس نکالتے ہیں، ہم پر پابندی ہے کہ ان کے خلاف نہ بولا جائے، نہ روکا جائے، اور فرمایا جب ہم جلوس نکالیں گے تو سارا پاکستان ہل کے رہ جائے گا۔ اور یہ بات میں بھی آج کہتا ہوں، اگر اس بات کو روکا نہ کہ اس کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو پاکستان کے سارے عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں؟ ہمارے نزدیک ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری اولاد سے، ہمارے عیال سے سب سے زیادہ قابل احترام حضرات صحابہ کرام کی عزت و حرمت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ حضور کے ساتھ اللہ پاک نے ملا کے صحابہ کا ذکر کیا، اور حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختارنی و صحابی وجعلہم انصاری وجعلہم آثاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتخاب کر لیا، حضور نے فرمایا، اور میری مدد کے لیے میرے صحابہ کرام کو چن لیا۔ جو صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہم ان کی زبانیں کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈال سکتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے سے یہ بند کھول دیا جائے، اگر یہ قانونی رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، تو میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ ملک 2% یہاں شیعہ آبادی نہیں ہے، 2%۔ پورے پاکستان میں 2%، 100 میں 2 آدمی بھی شیعہ نہیں ہیں، لیکن 10 محرم کو جو عزلیات اور خرافات وہ ماتر مومنین اور صحابہ کرام کے خلاف بکتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں کہ ملک میں انتشار نہ پیدا ہو، ملک طائف الملوکی کا شکار نہ ہو، ملک انتشار کا شکار نہ ہو، بلکہ اگر ہماری قوت کا تم نے اندازہ لگانا ہے تو ہمارے راستے سے یہ رکاوٹ ہٹا کے دیکھو، اگر یہ گھروں سے باہر بھی نکل آئے تو میرا نام تبدیل کر دینا۔ یہ تو باہر آ کے سڑکوں پہ کودتے ہیں، سڑکوں پہ ناچتے ہیں۔ ہمیں کو حضرت شیخ سعدی کا ایک واقعہ ہے، ایک بستی میں رات کو انہوں نے رات گزاری، صبح اٹھے، باہر نکلے کھیتوں کی طرف جانے کے لیے، تو کتے ان کے گرد جم ہو گئے، تو انہوں نے پتھروں کو ہاتھ ڈالا، تو پتھروں کو ککر لگا ہوا تھا، شور لگا ہوا تھا، پتھروں کو شورا لگا ہوا تھا۔ ایک پتھر کو ہاتھ ڈالا، دوسرے پتھر کو ہاتھ ڈالا، پتھر ان سے اکھیڑا نہ گیا، تو کہنے لگے بڑے عجیب لوگ اس بستی کے، پتھروں کو باندھ دیا اور کتوں کو کھول دیا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بابا بیٹھ جاؤ، بٹھا لو تلے اس کو۔ کتوں کو کھول دیا گیا ہے، پتھروں کو باندھ دیا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں روک دیا گیا اور کتے کھول دیے گئے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سخت زبان استعمال نہ کرو، ہماری زبانیں صحابہ کرام کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہماری جانیں صحابہ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، جن کی خدا نے تعریف کی ہے، ان کی اگر توہین کی جائے، ان کی اگر تحقیر کی جائے، تو ہم زبان کھولیں تو ہمیں کہا جائے کہ یہ اشتعال انگیزی ہے اور اس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ دوسروں کو بھی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے نا، انہیں ہمارے جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے،
انہیں ہمارے احساسات کا کوئی پاس نہیں ہے، جو جس کے دل میں آتا ہے وہی بکتا ہے، وہی کہتا ہے۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، ان کے اگر کفریہ نظریات کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں، یہ ممبر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ حضرات امہات المومنین کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں جس کا تذکرہ ممبر پہ بیٹھ کے ہم ممبر کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن کے محافظ ہیں، لیکن جب بات سر سے پانی گزر جائے، جب بات ہاتھ سے نکل جائے، تو پھر میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، پھر آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تعلیم القرآن راولپنڈی کے حادثے کو برداشت کیا، وہاں اندر داخلوں کے مدرسے میں 10 محرم کو اندر داخلوں کے مدرسے میں طلباء کو شہید کیا گیا، ہم نے امن کی خاطر برداشت کیا، اور لاشیں اٹھا اٹھا کے ہمارے کندھے تھک گئے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی امن کی خاطر میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں ہتھیار نہیں اٹھایا۔ کسی کے مقابلے میں ہم سینہ سپر نہیں ہوئے اس لیے کہ ملک کا امن خراب ہو جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، یہ ملک حضرات صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور میں ایک بات کہوں، حضرات صحابہ کرام کو ساری دنیا کہتی ہے کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے، یہ کھل کے کہہ نہیں سکتے کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے، ورنہ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ یہ اس کے لیے راستے ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے نبوت کے خلاف انہوں نے مرزائیوں کی پشت پناہی کی، اب صحابہ کرام کی عظمت کو مٹا کے یہ قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تک قرآن مجید حضرات صحابہ کرام کی نسبت سے پہنچائے، وحی کے پہلے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی جبرائیل انسانی شکل میں میرے پاس آتے ہیں تو وہی قلبی کی شکل لے کے آتے ہیں۔ حضور کے صحابی کی شکل میں جبرائیل آتے رہے، اور آج ان کو میرے دوستوں سڑکوں پہ چوراہوں پہ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ یہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا اس کو شائع کرتے اور لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، ہم پر یہ الزام تھا، یہ کتابوں میں سے حوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کے شیعوں کے لوگوں کو سناتے اور لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں۔ اب تو چوراہوں میں گالیاں دی جا رہی ہیں، اب تو سڑکوں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں، اب تو کتابوں اور حوالوں کی بات نہیں ہے، اب تو سامنے کانوں کی سنی ہوئی بات ہے۔ اس لیے میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی ہے کراچی میں، بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے، تمام علماء کراچی کے بڑے علماء سارے اس میں شریک تھے، اور مفتی منیب الرحمان نے اپنی جگہ کی ہے، اہل حدیث طبقہ فکر نے اپنی جگہ کی ہے، سارے وفاق المدارس والے اس بڑی کانفرنس میں شریک تھے، سارے علماء شریک تھے۔ انہوں نے کہا آج جمعے کے دن، آج 4 ستمبر کا جمعہ جو ہے، اس میں مسجدوں کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام کی عزت و حرمت کا بیان کیا جائے گا، اور لوگوں کو پہلے آگاہ کیا جائے گا، ان کی ذہن سازی کی جائے گی۔ ایک مولوی صاحب ہمارے بھی ہیں، ہمارے ایک بگڑے ہوئے مولوی صاحب، وہ کہتے ہیں سارے صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ پھر کافر کب ہوگا؟ جب صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، پھر کافر کب ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں ایک صحابی کو بھی، ایک وحشی کو بھی جو حضرت حمزہ کا قاتل ہے، جس نے کلمہ پڑھ کے حضور کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں وحشی کو کافر کہنے والا بھی کافر ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، حضور کے چہرے کا دیدار ایمان کی حالت میں کر لینا یہ کوئی چھوٹی سعادت ہے اور یہ کوئی چھوٹا خزانہ ہے۔ جس کو یہ خزانہ ملا ہے، ایمان کا یہ خزانہ ملا ہے، اس کے خلاف کفر کی بات کرنا میرے دوستوں سری کفر ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کا گھر ہے،
ہماری سوچوں پر ان کا قبضہ ہے، ہماری سوچ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن نے کہا، قربان جائیں قرآن کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے میرے نبی کے صحابیوں، اے میرے نبی کے یارو، جیسا ایمان تم لائے ہو، بعد میں آنے والے ایسا ایمان لے کے آئیں گے تو قبول کروں گا، اگر ایسا ایمان نہیں ہوگا تو مسترد کر دوں گا۔ صحابہ کو معیار حق بنا دیا، سچائی کی کسوٹی بنا دی۔ آج ان کے خلاف ہر چوک میں، ہر چوراہے میں جو جس کے دل میں آتا ہے وہی کہتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج کا جمعہ ہمارا مسجدوں کے اندر اس موضوع پر صحابہ کے حضرت محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی پہچان کرائی صحابہ کرام کی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو کفار کے مقابلے میں ننگی تلوار ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جس طرح میٹھا پانی ہوتا ہے، بڑے رحیم اور بڑے کریم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بڑی محبت کا رشتہ ہے، اور کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ اور آگے ان کی نشانی بتائی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، تو ان کو جب بھی دیکھے گا بڑے لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع کرنے والا دیکھے گا، ان کو اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے پائے گا، اور ان کے چہروں پر نور کی ایسی چھاپ لگی ہوگی کہ دور سے دیکھ کے آدمی کے دل میں ان کی محبت پہ۔ یہ صحابہ کرام کی پہچان ہے۔ اور آج میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ برا وقت جو ہمیں دیکھنا پڑا ہے، یہ برا وقت بھی دیکھنا پڑا ہے کہ آج صحابہ کرام کو، ماتر مومنین کو چوراہوں میں، سڑکوں میں، گلیوں میں اذیات اور خرافات بکی جا رہی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس آئین میں موجود ہے، اگر قائد اعظم کی توہین کی جائے، قائد اعظم کی توہین کی جائے تو اس کے لیے باقاعدہ دفعہ اس کی سزا ہوگی، جو اس کی توہین کرے گا اس کے خلاف پرچہ ہوگا، لیکن ابوبکر کے خلاف جو کچھ جس کی مرضی آئے کہا، اس کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوگا۔ اسے عزت کے ساتھ ہوائی جہاز میں بٹھا کے برطانیہ بھیج دیا جائے گا، اور وہ خنزیر خبیث جو پشاور میں واصل جہنم کیا تھا مرزائی، اس لڑکے نوجوان نے، اللہ اس کی عمر میں برکت فرمائے، ہم سارے اس کی پیٹھ کے پیچھے، پشت کے پیچھے ہیں، سارے اس کی پشت کے پیچھے ہیں، ہم اس کے لیے خرچے میں بھی برابر کے شریک ہیں، اس کے مقدمے کی پیروی میں بھی برابر کے شریک ہیں، اس کے تحفظ کے لیے بھی برابر، سارا ملک شریک ہے، بلکہ ساری امت شریک ہے۔ جس رہین کو اس نے مردار کیا تھا، اس کو یہاں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی لاش کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ ہوائی جہاز میں، اکیلے کو ہوائی جہاز میں سوار کر کے امریکہ بھیجا گیا۔ اس کی لاش کو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ان فتنوں کے خلاف ہوشیار ہو جاؤ۔ میں عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، ہمیں تمہاری سیاست کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے، تم سیاست کرو، لیکن ملک ہاتھ سے جا رہا ہے اور عقیدہ اور ایمان ہاتھ سے نکل رہا ہے، اللہ کے لیے کچھ کرو۔ تم نے 2 سال میں کیا کیا ہے؟ کوئی اپنا کوئی کارنامہ بتاؤ۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ چوراہے میں کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اور تمہاری غیرت اس پہ جوش میں نہیں آ رہی۔ تم مسلمان نہیں ہو ہماری طرح، تم بھی مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو نبی کا، نبی کے یاروں کو چوک میں کھڑے ہو کے، تمہارے ہمسائے میں کھڑے ہو کے اسلام آباد کے چوک میں اس عاصم ملعون نے کہا کہ ابوبکر صدیق کافر ہیں، اور تم نے اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا کے برطانیہ بھیج دیا ہے۔ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت یا ناموس صحابہ میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور اب بھی جو کر رہے ہیں خدا ان کو ذلیل کرے گا۔ اب بھی جو پشت پناہی کر رہے ہیں لوگوں کی، جو صحابہ کرام کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو ان کی پشت پناہی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے زندہ ہوئے تو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کا نظارہ کریں گے۔ اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو، ایوان حکومت میں بیٹھنے والوں اپنی خیر چاہتے ہو، حضرات صحابہ کرام کی عزت کا تحفظ کرو، ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرو، ورنہ مارے جاؤ گے۔ نہ تمہیں امریکہ بچا سکے گا، نہ تمہیں بیرون دنیا کی کوئی اور طاقت بچا سکے گی۔ اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے جب آئے گی تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔
اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کا فریضہ اپنا ادا کرو. ٹھیک کہتا ہوں نہیں؟ ٹھیک کہتا ہوں. بس اس میں اپنے ایمانوں کی پختگی کا لحاظ کرو. ابھی ہمارے اکابر جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کراچی میں، ہاں، قاضی نعمان صاحب نے ایک قرارداد یاد دلائی ہے کہ کراچی میں علماء امت نے جو متفقہ فیصلے کیے ہیں ہم ان کی مکمل تائید کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہو. اور ہم ان کی تعمیل میں کوئی دقیقہ فروزگاش نہیں کریں گے. جو وہ حکم دیں گے ہم اس کی پوری تعمیل کریں گے. اور انگریز فاروقی صاحب کی بڑی جذباتی تقریر تھی اور بڑی عمدہ تقریر تھی ان کی. اور باقی بزرگوں نے بھی جو کچھ کہا وہ بے مثال لاجواب کہا. آج کا جمعہ انہوں نے کہا کہ 4 تاریخ کا جمعہ مسجدوں میں شان صحابہ بیان کی جائے گی، اور کراچی میں سوموار والے دن وہاں گرو مندر سے لے کر ٹاور تک جلوس نکالا جائے گا علماء کا اور عام مسلمانوں کا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اگر حکومت نے کوئی اس پر اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا تو ہم ملوگیر ہڑتالوں کا اور جلوسوں کا باقاعدہ پروگرام شائع کریں گے. اس کے مطابق انشاءاللہ سارے لوگ عمل کریں. ٹھیک ہے یہ بات؟ اب میں چٹیں پڑھتا ہوں، آپ سنتیں پڑھنا.